السلام علیکم۔ بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے یہ ہمارے الیاس صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور مومنوں کو استقامت عطا فرمائے۔ دیکھیں جس طرح جنت میں بہت بڑے درجات ہیں اور بہت کثرت کے ساتھ جنتیں ہیں، یعنی درجات کے اندر پھر مزید درجات ہیں۔ صرف شہداء کی جنتوں کے اندر پھر 100 درجے اور پھر ہر لیول کے کتنے کتنے درجے ہیں۔ اسی طریقے سے جہنم میں بھی درجات ہیں مجرموں کے جرم کے مطابق، اور بتایا گیا کہ جو لیڈر ہوں گے، کفر شرک کے دائی ہوں گے، ہر کافر اور مشرک اور فرقے اور مسلک کی جماعت کے جو بانی ہوں گے نا، وہ آگے آگے ہوں گے، جہنم کی طرف لیڈ کریں گے، جس طرح فرعون لیڈ کرے گا فرعونیوں کو۔ صوفیوں کا گروہ جا رہا ہے جی، ابن عربی آگے آگے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کا گروہ جائے گا آگے آگے، وہ ان کا بڑا جس نے ان کو یہ عقیدہ دیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر عیسائیوں کا گروپ جب ہوگا اور وہ سینٹ پال آگے آگے جس نے یہ فلسفہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے قادیانیوں کا گروہ جہنم کی طرف جائے گا، مرزا صاحب آگے آگے لیڈ کریں گے جہنم کی طرف، اور منکرین حدیث جناب سر سید آگے آگے، یہ آگے آگے پہلی صف میں ہوں گے، گامدی اور یہ پرویز ڈاکٹر اور یہ سارے کے سارے جتنے آج منکرین تکفیر ہیں اور منکرین حدیث ہیں۔ اسی طرح بریلویوں کا گروہ جب جائے گا اعلیٰ حضرت آگے آگے، دیوبندیوں کا گروہ جب جہنم کی طرف جائے گا قاسم نانوتوی لیڈ کریں گے اس کو آگے آگے، میاں نذیر علی حدیثوں کو لیڈ کریں گے، اور یہ سارے اسی طریقے سے ہوں گے۔ تو جو بھی کفر و شرک کا دائی ہوگا اور آگے بڑھنے والا ہوگا، یعنی پہلے اپنی عبادت گاہ میں پہنچتا ہے، اس کو دین کو ساتھوں کے لگاؤ زیادہ ہے مشرکانہ دین کے ساتھ، وہ سب سے آگے آتا ہے، لیڈ کرتا ہے، تقریر کرتا ہے آگے بڑھ کے، تو اسی حساب سے ان کے درجات وہاں ہوں گے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ بہرحال دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر، ترس بھی آتا ہے، اور اسی وجہ سے جب ایک دفعہ انہی کی اس عبادت گاہ کے اندر قاری خلیل بذات خود موجود تھا، تو ہمارے بھائیوں کو گمراہ کر رہا تھا، ہمارے علاقے کے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، تو ظاہری بات ہے غصہ تو آتا ہے کہ دیکھو یہ مولوی آ کے کس طرح ہمارے علاقے کا، ہمارے رشتہ داروں کو آ کے کس طریقے سے شرک اور کفر کے اوپر پکا کر رہا ہے، اور کلمے کا بالکل اسی طریقے سے جس طرح دیکھیں یہ عمران خان ہے، کلمے کا جب دعوت یعنی کلمے کا مطلب بتاتا ہے اور بیچ میں ڈنڈی مارتا ہے، فریب کرتا ہے، لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو دکھ ہوتا ہے، ترس بھی آتا ہے ان کے اوپر اور غصہ بھی آتا ہے ان کی فریب کاری کے اوپر کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جی، بھائی کون خدا مان رہا ہے؟ تم اللہ کے علاوہ دوسرے جو سجدے کر رہے اس کا کیا بنے گا؟ وہ بھی تعظیمی سجدے کا قائل ہے۔ سجدہ تعظیمی کا موقف عمران خان کا، سہیل خان کا اور محمد حنیف کا سب کا بالکل ایک ہی ہے، ان کا فلسفہ ایک ہے۔ تو ظاہری بات ہے مومنوں کو غصہ تو آتا ہے، اور ظاہری بات ہے نہیں رہ سکتے ہیں، بولتے ہیں ان کے خلاف، ان کا جو اصلی مکروہ چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ تو یہ کشمکش ہے بھائی، ہر ایک کو ایک دن مرنا ہے، اور سب نے اپنے اعمال کے مطابق وہاں اپنا درجہ پانا ہے، کہ مومن ہیں تو کتنے بڑے مومن ہیں، کتنے بڑے مجاہد ہیں۔ عام مومن جو صرف ایمان عقیدے کی بات کو مان لیں ان کی بھی بڑے درجات ہیں، یعنی جنتوں کے اندر بڑے بڑے ہیں، لیکن جو جنتوں سے اوپر درجات شروع ہوتے ہیں، ایک درجے کا فاصلہ اتنا جتنا زمین اور آسمان کا، پھر دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے، پھر تیسرا درجہ شروع ہوتا ہے، پھر چوتھا، اسی طرح 100 درجات اندازہ لگائیے، اور 100 درجات یہ سارے کے سارے اللہ نے مجاہدین کے لیے رکھے ہیں۔ جس نے جتنی کوشش کی ہوگی، آج بولو اللہ کے بندو، آج وقت ہے بولو ان کفر و شرک کے خلاف، یہ بہت بڑا جہاد ہے، یاد رکھیے۔ مکی دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ان کافروں مشرکوں کے خلاف جہاد کرو، جہادن کبیرہ کا لفظ استعمال کیا، اس قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو سورہ الفرقان کے اندر۔ تو بتائیے کتنا بڑا جہاد ہے کہ زبان کھولی جائے، کفر و شرک کے خلاف نشاندہی کی جائے، بالکل کھول کھول کے ایک ایک شرک کے اوپر چوٹ ماری جائے، ان کو بالکل ننگا کر دیا جائے، ان کو کافروں مشرکوں کو، ان کے بڑے مشاہیر کو، ان کے اکابرین کو، کہ ان کے پیچھے اس پر ناز کرتے ہو، اس تاریخ پر ناز کرتے ہو، یہ تمہاری تاریخ ہے، یہ تمہارے بڑے ہیں، یہ ناز کرنے نہیں، باعث شرم ہے، یہ سیاہ تاریخ ہے تمہاری، یہ کفر و شرک کے اندر یہ مرے ہیں سارے تمہارے۔ تو اس انداز سے ہمت کی بات ہے بھائی، بڑی جرت کی بات ہے، اور جس کے دل میں جتنا اللہ کا وقار ہوگا اتنا ہی وہ شرک اور کفر کے خلاف بولے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب بھائیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے بھائی، ہمیشہ یہ صرف تقریریں نہیں ہوں گے، یہ زبان ابھی تو یہ زبان ہے، اس کے بعد ایک اور زبان بھی ہے،
ایک اور زبان بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی موقع دے گا انشاءاللہ۔ مالک بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت جب جوش میں آ جائے۔ وہ لوہے کی زبان ہے، جب انشاءاللہ یہ اگلے مراحل میں یہ دعوت جائے گی تو اس کے بعد لوہا فیصلہ کرے گا انشاءاللہ ان کافروں مشرکوں کے درمیان۔ ایک طرف خالص اللہ کے ماننے والے ہوں گے، توحید والے ہوں گے، یا اللہ مدد کہنے والے ہوں گے، براہ راست اللہ کو پکاریں گے، داتا اللہ، دستگیر اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، غوث اللہ، اور واسطے وسیلے کے بغیر براہ راست پکاریں گے، اور بالکل واسطے وسیلے کا رد کریں گے، اور رکوع اور سجدوں کا رد کریں گے۔ ایک طرف یہ مومن ہوں گے اور دوسری طرف یہ سارے کافر مشرک اکٹھے ہو جائیں گے، چاہے یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے ہوں، قادیانی ہوں، شیعہ ہوں، بریلوی، دیوبندی، سارے کے سارے کا کریں گے۔ تو اللہ فیصلہ کر دے گا، اللہ کی مدد آئے گی مومنوں کے ساتھ۔ اور اس دور کے اندر واقعی توحید کی دعوت دینا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ جوان مردوں کا کام ہے۔ کل ایک کلپ کسی نے ڈالا تھا، کسی بھائی نے، اس کے اندر یہ کوئی لاسانی سرکار، یہ بھی بڑی ایک طاغوتی گدی ہے، لاسانی پیر ہے کوئی، واقعی اس کا تو نام بھی مشرکانہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ شاید فیصل آباد میں کوئی جلسہ ہوا، بڑے بڑے وکیل اور وہ تھے، تو کسی اس اللہ کے بندے نے للکار کر کہہ دیا کہ دیکھو لاسانی کیوں کہتے ہو اس کو، لاسانی تو صرف اللہ ہے، لاسانی یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو یہ تو اللہ کے لیے لفظ مناسب ہے، اور تم اس پیر کے لیے کہتے ہو لاسانی، یہ لاسانی نہیں ہے۔ تو ایک دم جناب وہ اٹھ کے لوگ اس کو مارنا شروع ہو گئے، جو گارڈ وغیرہ تھے وہ بھی آ کے مارنا شروع ہو گئے اس کو۔ اس سے پہلے بھی ایک کلپ ہم نے دیکھا تھا، کسی نے ان مولویوں کی، بریلویوں کی کسی مجلس کے اندر کسی نے صرف اتنی بات کہی کہ داتا صرف اللہ ہے، کوئی اور داتا نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً اس سے وہ مائک چھین لیا اور اس کو باقاعدہ دھکے دے کے اس سٹیج سے اتار دیا۔ ہر جگہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، کافر مشرک چونکہ پھیلے ہوئے ہیں، ان کا زور ہے، تو کسی گروپ کے اندر توحید کی دعوت دی جائے، دیکھو وہ وہاں سے ریموو کر دیتے ہیں، کسی جماعت کے اندر توحید کی دعوت دی جائے وہاں سے وہ نکال دیتے ہیں۔ محمد حنیف نے اسی اصول کے تحت ہمیں وہاں سے نکالا ایک قسم کا، اس نے اپنے لحاظ سے یہ سمجھایا کہ ہم نکال رہے ہیں، حالانکہ ہم نے تو ان کو ددکارا ہے۔ جب کفر و شرک تمہارے اندر آ گیا تو ہم تمہیں امیر محترم کہیں گے، امیر محترم کہتے تھے تمہارے ایمان عقیدے کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے، اور یہی چیز ہم نے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی ہے، یہی چیز سیکھی ہے کہ جب بھی کفر و شرک جہاں بھی ہو پہلے سمجھاؤ، اور سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو للکارو، اور پھر اس کے بعد اپنی توانائیاں، جان مال اور اوقات اس کے خلاف لگاؤ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، بالکل اسی اصول کے تحت، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔